اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو پھر مجھے چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو۔ یعنی کہ کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں نا اپنے بندوں سے، کہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اگر میں ہی تمہارا رب ہوں تو پھر مجھے چھوڑ کے تم کہاں جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو، کس کے آگے تم ہاتھ پھیلا رہے ہو۔ مجھ سے مانگ کر تو دیکھو، میں نے تمہیں عطا نہ کیا تو بتانا۔ مجھ سے مانگو، میں تمہاری آواز سنوں گا، تمہاری بات کا جواب دوں گا۔ تو اتنی خوبصورت باتیں ہم اگر قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو جو ہے نا یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، کس طرح اللہ اپنے بندوں کو حوصلہ دیتا ہے کہ اگر تم پہ کوئی پریشانی آئے تو پریشان نہ ہونا، مجھ سے مانگنا، میں تمہاری قبول کروں گا۔ اس سب کے باوجود ہم انسان بڑے ناشکرے ہیں، ہم نا کبھی کبھی بہت زیادہ جلد باز ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم شکوے کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی، ہم تو اتنے عرصے سے مانگ رہے ہیں، ہم تو مانگ مانگ کے تھک چکے لیکن ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، ہماری پریشانیاں ہیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اور پھر سم ٹائمز ہم نا امید ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ دعا مانگنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ بہت ہی جو کہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نا امیدی کفر ہے، مجھ سے نا امید نہ ہونا، مجھ سے مانگنا، میں تمہیں عطا کروں گا۔ بس سم ٹائمز اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہوتے ہیں کہ میرے بندے کے اندر کتنا صبر ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے لیے چاہتا ہے کہ وہ بار بار اس کے در پہ آئے، بار بار اس کے قریب ہو، زیادہ سے زیادہ اس کے قریب آئے، زیادہ سے زیادہ اس سے مانگے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندے کو ہی ظاہر ہے چاہے گا کہ بار بار وہ اس کے سامنے آئے، اس کے در پہ آئے، اس سے مانگے، تو اسی بندے کو جو ہے نا عطا کرنے میں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی تھوڑی سی دیر کر دیتا ہے، لیکن عطا تو ہوتی ہی ہے کبھی نہ کبھی۔ تو بس ہم ہی اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہوتے اور ہم جو ہے نا شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم نا امید ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کے لیے ایک بہت ہی زبردست درود پاک کا عمل لے کر آئی ہوں، وظیفہ لے کر آئی ہوں، یا درود شریف یا درود پاک کو پڑھنے کا ایک ایسا طریقہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی، اگر اس پہ عمل آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا پوری ہوگی، آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، ہر دعا آپ کی قبول ہوگی اور آپ کی تمام تر پریشانیاں درود پاک کی برکت سے دور ہو جائیں گی۔ درود پاک کی جو فضیلت ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ میں آپ کی، وہ کہتے ہیں روایات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہماری دعا اس وقت تک اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتی جب تک ہم درود پاک پڑھ کے جو ہے اپنی دعا نہیں مانگتے، یعنی کہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا اور ہمارے اندر عاجزی نہیں ہوتی، ہم پوری طرح متوجہ ہو کے اللہ سے نہیں مانگتے سم ٹائمز، اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ لاپرواہی سے مانگی گئی دعا میں قبول نہیں کروں گا، یعنی کہ پورے دل سے اگر آپ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنا سر جھکائیں گے، اپنا ہاتھ پھیلائیں گے، اپنی جھولی پھیلائیں گے تو عطا ضرور ہوتی ہے۔ بس ہمیں یقین ہونا چاہیے، ہمارے یقین میں ہی کوئی کمی ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر کبھی بھی نہیں ہے۔ بس وداؤٹ ٹائم ویسٹ کیے آپ کو وہ طریقہ بتاتی ہوں جس پر آپ نے عمل کرنا ہے آج سے ہی، انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوتے ہیں۔ ایسے ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگے نا تو دعا مانگنے سے پہلے کم از کم 3 دفعہ آپ نے بہت ہی نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اپنی دعا، آپ نے جو بھی آپ کی دعا ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ اس کے بعد اینڈ میں جب آپ کی دعا ختم ہو جائے تو پھر آپ نے جو ہے نا اسی طرح درود پاک پڑھنا ہے 3 دفعہ۔ بہت ساری روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ دعا اس وقت تک ہماری جو ہے نا اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتی، آسمانوں پہ وہ لٹکی رہتی ہے جب تک ہم درود پاک نہیں پڑھتے، یعنی کہ وہ دعا جو کہ درود پاک کے بغیر مانگی گئی ہو وہ کبھی بھی اللہ کے عرش تک نہیں جاتی، وہ آسمانوں میں ہی لٹکی رہتی ہے۔ تو اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو ہمارے مانگنے میں ہی کوئی غلطی ہم کر رہے ہیں، ہمارے ہی اندر کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں اللہ تک پہنچ۔ اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پاک کا ورد لازمی کریں، اول آخر دعا مانگنے سے
پہلے اور دعا مانگنے کے بعد، اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کی دعا درود پاک کی برکت سے کیسے قبول ہوتی ہے۔ یعنی کہ درود پاک کا اگر ہم ترجمہ پڑھیں تو درود پاک کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اللہ کے نبی پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنی خوبصورت ایک طرح سے نبی پاک کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہ کریں اور اپنے نبی پر رحمتیں اور نعمتیں نہ بھیجیں۔ اور ساتھ ہی جب آپ اس دعا کے ساتھ اپنی کوئی حاجت پیش کرتے ہیں نا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی کے لیے اتنی خوبصورت جو ہے نا دعا پڑھی ہے، ان پہ درود بھیجا ہے، اور اپنی بھی کوئی حاجت ساتھ میں اس کے جو ہے نا اس کا واسطہ دے کے آپ اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو آپ یقین رکھیں اس سے جو ہے نا آپ کی دعا لازمی قبول لازمی درود پاک کا آپ نے لازمی ورد کرنا ہے، اپنی دعاؤں کو بیچ میں رکھنا ہے، یعنی کہ پہلے بھی آپ نے درود پڑھ لیا، لاسٹ میں بھی درود پڑھ لیا، اور پھر بیچ میں آپ نے اپنی دعا بھی رکھ دی، تو اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے، اپنے نبی پاک کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی قبول فرما دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی درود پاک کو اپنے معمول کا حصہ بنا لینا، اپنی روٹین میں ہم جو ہے نا سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا ورد کرتے رہیں نا، تو اس سے بہت زیادہ یہ تو بہت زیادہ اس کی جو فضائل ہے نا، اس کی وجہ سے جو معجزے ہوتے ہیں نا، وہ تو بیان ہی نہیں ہو سکتے۔ کوشش کیا کریں کہ اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں درود پاک پڑھنا، صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے درود پاک کا ورد کرتے رہا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پہ نازل ہو جائیں گی، اور پھر آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ہوپ کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل اور موٹیویشنل رہے گی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں، تاکہ آپ کو اسی طرح کی موٹیویشنل اور یوزفل ویڈیوز ملتی رہے۔